اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم، اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے، یہ بھی بڑی لرزا دینے والی آیت ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، مہاجرین، ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے ثقیل نہیں تھے، ایسے مشکل نہیں تھے۔ وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیلنی تھی کہ جو کہ مکے میں مہاجرین نے جھیلی تھی، تو اب ان سے ہے خاص طور پر روئے سخن۔ اگرچہ خطاب عام ہے، اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روئے سخن کسی خاص طبقے کی طرف ہے، تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات تو وارد ہی نہیں ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ مستہم الباساء، انہیں آ لیا، پہنچی ان کو سختی بھوک کی، والضراء، اور تکالیف، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، یا تب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ آزماتا ہے، یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے 19ویں رکوع میں بالکل شروع میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً آزمائیں گے۔ یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، حق کا راستہ ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ۔ در رہے منزل لیلا کہ خطر ہاست بسے، شرط اول قدمی نفس کے مجنوں باشی، دیکھ سمجھ کر آؤ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ آیت پھر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی، جبکہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گزر چکے تھے کامیابی کے ساتھ، تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے۔ سورہ صف اس وقت نازل ہوئی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے، اے نبی بشر المومنین، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کریں۔ تو انسان جو بھی بھلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے، دولت میں سے، مال اسباب میں سے، فللوالدین، سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے، والاقربین، اور رشتہ داروں کا ہے، والیتامى، اور یتیموں کا ہے، والمساکین، اور محتاجوں کا ہے، وابن السبیل، اور مسافر کا ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی خیر تم کماؤ گے، جو کام بھی اچھا کرو گے، جان لو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے، تمہیں اگر اجر اللہ سے لینا ہے تو اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے داہنے ہاتھ نے جو کچھ دیا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ سخت آیت اور آ گئی، کتب علیکم القتال، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑیاں جو ہیں چونکہ بٹی ہوئی ہیں تو ایک لال اور ایک پیلی اور ایک ہری اور ایک نیلی، تو یہ نظر آتی ہے ایک طرف سے کہ کٹے ہوئے ہیں رنگ، ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی مکمل ہو جائے گی، ایک گویا کہ تسلسل ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے۔ یہ مضمون اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی ہے اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی ہے، اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے، لہذا اب اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ، یہ جنگ ونگ جو ہے، لڑائی بھڑائی،
اس میں تو بہت خرابی ہے، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ تو اس میں جہاں منافقین کہتے تھے، جن مسلمانوں کا ایمان قدرے کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ ایمان لائے تھے، مدینے کے اندر ابھی وہ ایمان لائے ہیں، ان کی تربیت کے مراحل ابھی گزرے ہی نہیں ہیں، تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں اب انقباض پیدا ہو رہا تھا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر، اب دیکھیے کتبہ کا لفظ آ گیا ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص فی القتلى، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، وصیت کا حکم آیا کتبہ، روزے کا حکم آیا کتبہ، اسی طریقے سے فرضیت قتال ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، وہ تمہیں بری لگ رہی ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، حالانکہ کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ کہ وہ تمہارے لیے شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو۔ جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا اس وقت وہ حکم تھا، کفو ایدیکم، 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا، اب فرض ہو رہا ہے قتال، اب تمہارے لیے لازم، وقت کا جو ہے امر الحال کو پہچانو۔ اللہ تعالی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو مہینے حرمت والے ہیں، حج کا ہے، عمرے کا ہے، تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے، وقت نہیں ہے تفصیل سے میں بیان کر سکوں، کہ نخلا کی وادی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کا مہینے کا بھی دن تھا، اور اس میں ہی کوئی قتال ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سچویشن ہو گئی کہ انہیں مجبوراً وہ کام کرنا پڑا۔ اس پر شور اٹھا دیا، دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول والے، دین والے، آخرت والے، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کے انہوں نے بٹا لگا دیا، اس میں جنگ کی ہے۔ یہ اصل میں ان حضرات کی طرف سے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا، اللہ کا کفر کیا، مسجد حرام کے راستے روک دیے مسلمانوں کے لیے، اب یہ نہیں جا سکتے، بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے، اخراج اہلہ منہ، اس میں سے لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا مکے کے مسلمانوں کو، اکبر عند اللہ، گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس شے کی برائی ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، والفتنۃ اشد من القتل، اب آیا والفتنۃ اکبر من القتل۔ فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، بدماشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حلال عقل حلال دانتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو، شادی کے نکاح کے راستے بند کیے ہوئے ہیں، یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں ظالمی ہیں، اور زنا کے راستے کھلے جائیے۔ جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا، وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے بہت بڑی شے ہے قتل کے مقابلے میں۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور سن لو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ کر سکتے ہوں، وہ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے۔ یہاں اشارہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف، کیونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کے لیے، اب اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے، اس کے لیے ذہنی تیاری۔
ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، وہ تو اپنی سے کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر لوٹا کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، اور سن لو جو بھی کوئی تم میں سے پھر گیا، مرتد ہو گیا اپنے دین سے، فیمت، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، وہو کافر، کہ وہ کافر ہی تھا، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے۔ پہلے کتنے ہی نیکیاں کی ہوئی تھیں، کتنے ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھیں، کتنا ہی جو ہے انفاق کیا تھا، صدقات دیے تھے، کچھ بھی کیا، سب کا سب زیرو ہو جائے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہوں گے جہنم والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، یقیناً وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ بڑا لطیف طنز ہے ان پر، جا رہے ہیں حرام کے راستے پر، اللہ رحمت فرمائے گا، اللہ رحمت نہیں فرماتا، اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، وہ امید کرے تو ان کی امید بجا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اب دیکھیے یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹ اب تیار ہونا شروع ہوا، کچھ احکام پہلے آ چکے اور کچھ احکام اب آ رہے ہیں، تو بیچ بیچ میں یہ لڑیاں جو ہیں کٹی ہوئی ہیں۔ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کوئی منفعتیں بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے پہلو سے بڑا ہے، بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو، اب تمہاری عقل سلیم کے حوالے معاملہ ہے، حقیقت تم پر کھول دی گئی، یہ ابتدائی حکم ہے لیکن حکم کے پیرائے میں نہیں، بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں، وہ تو ہے میں سے غرض نشاط ہے کچھ روسیہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، اور میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا۔ یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ جوئے میں اور میسر میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا۔ شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے، He doesn't want to see the facts، مواجہہ کرنے کو تیار نہیں، فیس کرنے کو تیار نہیں ہے bitter facts آف لائف کو، تو میں ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ اور جوا بھی محنت کی نفی ہے، چانس، داؤ لگاؤ، ایک ہے محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کھوکھا ہے یا کوئی چھابڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کام ریڑھی چلا رہا ہے، وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے، اور ایک یہ داؤ لگاؤ، داؤ سے کمانا، چانس پر کمانا، یہ بھی محنت کی نفی ہے۔ تو یہ دونوں کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اور یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، انفقوا 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 وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یہ آیت پر کل پڑھ چکے ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈھونکو، کتنا خرچ کرے، کچھ ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے۔ فرمایا قول العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی تم پیچھے ڈال دو، نہیں، ضرورتیں اپنی پوری کرو، پھر جو اب تمہارے پاس ہے، اب یہ سمجھیے کہ جو ایک کمیونسٹ فلسفی ہے اس میں بھی ایک اصطلاح سرپلس ویلیو، ایک سرپلس ویلیو یہ ہے عفو، جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے، یہ سرپلس ویلیو ہے، یہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ اس کو بچا کر رکھنا جو ہے اللہ پر آپ بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کل نہیں دے گا مجھے، میں بچا کے رکھوں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں کتنی ہیں،
کیا ہے؟ اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا۔ یہ ہے باطنی روح، جس کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت کا ایمان بڑھتا جائے گا، وہ اتنا ہی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے گا، اپنی ضرورتیں کم کرے گا، اپنے معیار زندگی کو پست کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گا۔ یہ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں ریٹین نہ کروں، اسے میں دے دوں۔ اس انفاق پر پورے 2 رکوع آگے آنے والے ہیں سورہ مبارکہ میں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو، غور کرو فی الدنیا والآخرہ۔ تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں۔ دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، نہ کھاؤ نہ پیو، چلے کشی کرو، چلے جاؤ جنگلوں میں، نہیں۔ اسلام متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے، گھر گھرستی ہے، شادی کرو، بیوی بچوں والے رہو، ان کے بھی حقوق کو ادا کرو، ان کا بھی پیٹ تمہیں پالنا ہے۔ تو تفکر فی الدنیا والآخرہ، آخرہ کے لیے، لیکن یہ کہ اس میں ریشو پروپورشن رہنی چاہیے۔ دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے، آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کو جان لو۔ اسی کے حساب سے ایلوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سینس آف پروپورشن اگر غلط ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی۔ ایک دوا کے نسخے میں کوئی چیز زائد تھی، کوئی کم تھی، آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا، جو زائد تھی کم کر دیا، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کے لیے ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا یہ ہے کہ جو بہتر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے۔ اصل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مال یتیم کے قریب تک نہ پھٹکو، یعنی گڑبڑ کر لو گے اپنے اموال میں۔ اس میں سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ان کا کوئی مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے، ہانڈی مشترک ہے، اب اس میں ظاہر بات ہے یتیم نے بھی کھانا ہے، تم نے بھی کھانا ہے، اچھی اچھی بوٹیاں تم نے کھا لی ہیں اور یتیم کے لیے جو ہے خرچہ تو پورا ڈال دیا، لیکن یہ کہ اس کے لیے بیچارے کے لیے چھچڑے چھوڑ دیے۔ تو یہ چیز روکنے کے لیے کہا گیا تھا مکی صورتوں میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ۔ اب صحابہ کے لیے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ اشارہ ذرا سا ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا، انہوں نے ہڈیاں علیحدہ کر دی تاکہ ان کا خرچہ بالکل علیحدہ رہے۔ اب اس میں تکلیف ہو رہی تھی، ایک گھر کے اندر ہی ایک یتیم ہے، اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کے لیے اصلاح کرنا بھلائی کا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مصلح کو بھی، وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گڑبڑ کر رہا ہے، یہ ہنڈیا علیحدہ کر کے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو ہنڈیا مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا، تم پر مشقت جو ہے یہ کیے رکھتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ایک طرف وہ سختی بھی کرتا ہے، زبردست ہے، لیکن وہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے، اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔